دوسری صبح پروفیسر، اس نے اپنی داستان دوبارہ شروع کر دی۔ دوسری صبح پچھلی حسین داستان کی صبح سے مختلف نہیں تھی۔ لڑکی غائب تھی، لیکن ابھی تک بوڑھا آشوشا مجھے جگانے نہیں آیا تھا۔ میں اٹھا، میرے دل میں غسل کرنے کی خواہش تھی، چنانچہ میں غار کے اس دہانے کی طرف بڑھ گیا جس کی دوسری سمت آبشار تھا۔ یہ حسین دہانہ عام انسانوں کے لیے بے حد خوفناک تھا، کیونکہ اس کی دوسری سمت قدم جمانے کی جگہ نہیں تھی، بس بلندی سے گرتا ہوا آبشار تھا جس کا پانی سینکڑوں فٹ کی گہرائیوں میں جاتا تھا۔ میرے دل میں ایک انوکھی خواہش بیدار ہوتی، کیوں نہ میں اس آبشار کے پانی کے ساتھ بہتا ہوا نیچے تک چلا جاؤں۔ میں کوئی بھی خواہش کر لیتا، اس میں غور و خوض کی کیا ضرورت تھی۔ میں دہانے پر چڑھ گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت آشوشا اس غار میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس خوفناک جگہ کھڑا دیکھ کر وہ خوف سے چیخا، دوسری طرف اترنے کی کوشش مت کرنا بوتیکا، ادھر کچھ نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا اور آبشار پر چھلانگ لگا دی۔ بوڑھے کی چیخ مجھے دور تک سنائی دیتی رہی۔ آبشار کی ایک مضبوط دھار نے مجھے خود سنبھال لیا اور میں جسم میں ایک انوکھی گدگداہٹ محسوس کرتا بلندیوں سے نیچے گرنے لگا۔ یقیناً بوڑھے آشوشا نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بوتیکا کی کہانی ختم ہو گئی، آگ سے نکلنے والا پانی میں گم ہو گیا۔ لیکن میں پورے اطمینان سے نیچے جا رہا تھا۔ آبشار کی دھار نے مجھے نیچے پہنچا دیا۔ ایک لمحے تک میں گنگناتی ندی کی تہ میں غوطے لگاتا رہا، پھر کم گہرائی کی طرف چل پڑا اور اس وقت میں نہانے سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا جب بوڑھا آشوشا اپنی پتلی پتلی ٹانگوں کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے آدمیوں کو ہدایت دیتا ہوا نظر آیا۔ وہ شاید میری لاش تلاش کرنے آیا تھا۔ ندی سے تھوڑی دور اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے قدم پتھر کے ہو گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بدحواسی میں دوڑنا شروع کر دیا اور ندی کے کنارے آ کر رک گیا۔ میں مسکراتا ہوا کنارے کی طرف چل پڑا اور ندی سے نکل آیا۔ آشوشا کے ساتھی میری زندگی کی تاب نہ لا سکے اور اوندھے گر گئے۔ آشوشا اب بھی منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید تجھے میری حقیقت کا یقین نہیں آیا آشوشا، میں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، اگر کوئی شک بھی تھا تو اب دل سے نکل چکا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ تو دیوتا ہے، آشوشا نے کہا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنے آدمیوں کو واپس جانے کا حکم دے۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر ہم دونوں جدا ہو گئے۔ آشوشا اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا اور میں بستی کی طرف۔ اس پورے ہفتے میں پروفیسر، میں نے ہوا سے کنٹرول ہونے والی پہلی پنچکی تیار کر لی۔ میں نے وہ پنچکی سمندر کے پانی میں نصب کر دی اور پھر میں نے لکڑی کے لمبے لمبے لٹھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نصب کر دیے، اس میں لوہے کے پھول آویزاں کیے اور پھر پنچکی سے حاصل ہونے والی توانائی نے ساحل روشن کر دیا۔ اس عظیم کارنامے نے بستی والوں کو انگشت بدنگاہ کر دیا۔ خود آشوشا اپنی عظیم اور قابل فخر ایجاد کی مٹی پلید ہوتے دیکھنے آیا۔ سب نے اس کی ایجاد کو بالکل معمولی قرار دے دیا تھا۔ اس نے میری عظمت کا اعتراف کیا تھا اور بستی والوں کے سامنے مجھے خود سے بہت بڑا جادوگر مان لیا تھا۔ کمٹالی بستی میں وقت گزر رہا تھا پروفیسر۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق جو انہیں دے سکتا تھا دے چکا تھا۔ بستی روشن تھی، اب اس کے جھونپڑے مکانات میں بدلنے لگے تھے۔ لوگوں کو کچی مٹی کا استعمال آ گیا تھا، وہ اسے آگ میں پکا کر مضبوط کر لیتے تھے اور ان سے اپنے مکانات بناتے تھے۔ بوڑھے آشوشا نے تقریباً تمام علوم مجھے سکھا دیے تھے اور اس دوران میں سبیلا اور سنالنی کے علاوہ رکبتی، نوما، فولا، ارپانیرا اور دوسری بہت سی کنواریوں سے روشناس ہو چکا تھا۔ ہر لڑکی دل میں محبت کا چراغ جلائے میرے پاس آتی اور پھر نہ جانے کیسے جذبات لیے واپس چلی جاتی۔ دوسری بار کسی لڑکی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان لڑکیوں میں مجھے سب سے زیادہ جس لڑکی نے متاثر کیا وہ سبیلا ہی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی جسمانی جاذبیت کا اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ دوسری طرف آشوشا جوانی حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر ایک رات اس نے اس کا اظہار کر ہی دیا۔ بوتیکا، تو نے پوری بستی کی قسمت بدل دی۔ تو نے بستی والوں کو وہ سب کچھ دے دیا جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اب وہ زمین سے خوراک حاصل کرتے ہیں، لباس حاصل کرتے ہیں۔ سمندر نے مچھلیوں کے خزانے ان پر اگل دیے ہیں۔
اب تیز بارشیں ان کے جھونپڑے نہیں گرا سکتی۔ اب بھوک سے بستی کی آبادی کم نہیں ہوگی۔ پوری بستی کو تو نے سب کچھ دے دیا بوتیکا، اب مجھے جوانی دے دے، مجھے وہ جوہر دے دے جو مجھے بھی زندہ رہنے کی خوشی بخش سکے۔ اب تو ان پہاڑوں کو اس وقت تک کے لیے اپنا مسکن بنا لے جب تک میں تیرے جیسا نہ ہو جاؤں۔ میں نے بوڑھے کی بات غور سے سنی اور پہلی بار میں نے سنجیدگی سے اس کے بارے میں غور کیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جوہر جو میرے جسم میں موجود ہے بوڑھے کے پاس نہیں ہے، نہ میں نے یہ جوہر اپنی کوشش اپنی کاوش سے حاصل کیا ہے۔ پھر میں بوڑھے کو کیا دوں؟ کیا صرف جسمانی اذیتوں سے گزر کر یہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ صرف یہی ایک ذریعہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، میں تجھے بتا چکا ہوں آشوشا کہ میری جسمانی کیفیت کسی تجربے کی عمل شکل نہیں ہے، بس میری یہ خاصیت ابتدا سے ہے۔ تو نے مجھے بتا دیا تھا بوتیکا کہ جب تو خود میں انحطاط محسوس کرتا ہے تو آگ کا غسل کر لیتا ہے اور تو پھر سے جوان ہو جاتا ہے۔ میں بھی طویل العمر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو جوہر میں استعمال کرتا ہوں وہ مجھے صدیوں زندہ رکھے گا۔ میں بھی تیری طرح تجربات کرنا چاہتا ہوں، بس تو مجھے وہ طریقہ بتا جن کے ذریعے میں تجربات کر سکوں۔ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا آشوشا، تو آج سے اپنے کام کی ابتدا کر دے۔ میں تجھے سمندر میں لے جاؤں گا، تو سمندر کی گہرائیوں میں اتر جا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سمندر تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اور بوڑھے آشوشا نے میری بات قبول کر لی۔ اس نے اپنی زندگی بڑھانے کا عمل دہرایا اور خوب مضبوط ہو گیا۔ تب وہ میری نگرانی میں سمندر کی گہرائیوں میں اترا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ برہنہ جسم سمندر کی گہرائیاں ناپ رہا تھا۔ بوڑھا حیرت انگیز انسان تھا۔ سمندر کی سب سے نچلی تہہ میں پہنچ کر ہم رکے۔ کیا سمندر کی گہرائی تیرے جسم کو تکلیف پہنچا رہی ہے آشوشا؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آشوشا نے سکون سے جواب دیا۔ تو پروفیسر، حیرت انگیز بوڑھا پورے 3 روز میرے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں رہا اور اس کی صحت اور حیت میں کوئی فرق پیدا نہ ہوا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی غیر معمولی جسمانی قوتیں رکھتا ہے۔ ممکن ہے وہ میرا جیسا انسان ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے بہت کچھ دے دینے کے جواب میں بھی اسے کچھ دے سکتا ہوں۔ تیسرے دن ہم سمندر سے برآمد ہوئے۔ بلا شبہ بوڑھے کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ میں نے خوش ہو کر اسے مبارکباد دی۔ میں بہت پر امید ہوں معزز دوست۔ مجھے خوشی ہے کہ تو پہلے امتحان میں کامیاب رہا ہے۔ بلا شبہ تیرے جسم میں تکلیف جذب کرنے کی بے پناہ قوت ہے۔ میں نے ان 3 دنوں میں تیرے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ کیا خود میں کوئی خاص بات معلوم کر رہا ہے؟ آہ میرے عظیم ساتھی، میرے مقدس دیوتا، میں اپنے جسم میں ایک خاص توانائی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ ہی طاقتور ہو گیا ہوں۔ تو سن، یہ علامت ہے کہ تیری طویل زندگی جوانی حاصل کر لے گی۔ تیرے جسم پر بڑھاپا جسم طویل العمر کی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن اب ہمیں برف کی تلاش ہے۔ میں تیرے جسم پر سردی کے اثرات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا، طویل سفر، تاکہ برف کے سمندر کے نزدیک پہنچ جائیں۔ کیا تو میرا ساتھ دے گا بوتیکا؟ کیوں نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر تو دائمی زندگی کے ساتھ اپنی پسند کی جوانی بھی حاصل کر لے تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ زندگی کے طویل راستوں پر مجھے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ میں تنہا نہیں ہوں، اور پھر ہم دونوں مل کر صدیوں کا سفر کریں گے۔ تب پھر بستی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا، آشوشا نے کہا، اور ہم دونوں تیار ہو گئے۔ پھر ایک صبح ہم نے خاموشی سے بستی چھوڑ دی۔ میں تو سیلانی تھا، مجھے کسی بات سے آر نہ تھی۔ بستی کے لوگ سب خوشحال ہو گئے تھے، بہترین زندگی گزارنا سیکھ گئے تھے۔ اب نہ مجھے ان کی فکر تھی اور نہ آشوشا کی۔ چنانچہ ہمارا سفر شروع ہو گیا، نئے جہانوں کی طرف، اور ہم چلتے رہے، ایک طویل مسافت طے کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، ہم اسے چھوڑتے آگے بڑھتے رہے۔ دبلا پتلا جھریوں والے جسم کا آشوشا بے حد مضبوط انسان ثابت ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دائمی زندگی کے ساتھ دائمی جوانی بھی حاصل کر لے گا۔ راستے میں ہمیں بے شمار چھوٹے بڑے حادثات پیش آئے، لیکن ہم چلتے رہے، یہاں تک کہ زمین کی سطح سفید ہو گئی۔ سرد ہوائیں برفانی علاقے کا پتہ دینے لگیں، اور پھر ہم اس جگہ پہنچ گئے
جہاں برف ہی برف تھی۔ یہ ہماری مطلوبہ جگہ تھی۔ بوڑھے آشوشا کے ننگے بدن پر سرد ہواؤں کا کوئی اثر نہ تھا، وہ بھی موسم کی کیفیتوں سے بے نیاز تھا۔ تب میں نے ایک مناسب مقام پر رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی، اور پھر ایک صبح میں نے آشوشا کے لیے برف کی قبر تیار کر لی۔ بوڑھا آشوشا جوانی حاصل کرنے کی خوشی میں ہر اذیت سے گزرنے کے لیے تیار تھا، چنانچہ اس کی مرضی سے میں نے اسے برف کی قبر میں دفن کر دیا، اور پھر اس پر ایک نشان نصب کرنے کے بعد گہری سانس لیے۔ اس کے بعد میں نے برف کے اس ویرانے کی سیر کا پروگرام بنایا اور وہاں سے چل پڑا۔ عجیب علاقہ تھا، تا حد نگاہ برف پھیلی ہوئی تھی، خوفناک ڈھلان بکھرے ہوئے تھے۔ طویل عرصے تک میں برف پر مارا مارا پھرتا رہا۔ خوراک ختم ہو رہی تھی، مجھے شکار کی تلاش تھی۔ تب میں نے اس وسیع و عریض میدان کے سرے پر خوفناک ڈھلان دیکھے۔ ان ڈھلانوں کی دوسری طرف نہ جانے کیا تھا۔ میں مہم جو انسان، میں ان ڈھلانوں کو کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ میں ان ڈھلانوں کو طے کرنے لگا۔ بڑے انوکھے ڈھلان تھے پروفیسر۔ کئی بار میں برف میں دفن ہوا اور اس کی گہرائیاں کھود کر نکلا۔ بالآخر ایک طویل عرصے میں نے ڈھلان طے کر لیے اور ایک چھوٹی سی وادی میں پہنچ گیا۔ درختوں سے ڈھکی ہوئی یہ پرسکون وادی مجھے بے حد پسند آئی۔ یہاں پہاڑ تھے جن میں عظیم الشان غار بنے ہوئے تھے، ایسے غار جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی۔ اس ویران وادی کے چاروں طرف دور دور تک انسان کا نشان نہیں تھا۔ تب پروفیسر، میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ آئندہ جب میں طویل نیند سوؤں گا تو اس کے لیے یہی وادی اچھی رہے گی۔ میں ان غاروں کو آرام گاہ بناؤں گا۔ یقیناً یہ غار پرسکون اور آرام دہ ثابت ہوں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، لیکن بوڑھے پروفیسر خادر کے چہرے پر عجیب سی بے چینی کے نقوش ابھر آئے۔ اس نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ذہین لڑکیاں بھی شاید اس کے انداز میں سوچ رہی تھی۔ اس نے شاید ان لوگوں کی بے چینی محسوس کر لی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں پروفیسر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہمارا خیال درست ہے؟ پروفیسر نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ہاں پروفیسر، یہ وہی وادی ہے، یہ وہی ڈھلان ہے جہاں سے گزر کر تم آئے ہو، اور میں برف کے اسی ویرانے کی بات کر رہا ہوں جہاں تمہارا جہاز تباہ ہوا تھا، اس نے کہا۔ لڑکیوں کے چہرے پر حیرت نظر آ رہی تھی۔ تب پروفیسر نے کہا، کیا تم اس کی جغرافیائی پوزیشن بتا سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے، حالانکہ تم نے یہاں تک آنے کے لیے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس کے لیے بے چین نہ ہوں پروفیسر، میں تمہیں اس علاقے کی پوری تفصیل بتا دوں گا۔ یہاں میں نے کئی طویل نیندیں لی ہیں۔ یہ غار خالی تھے۔ یہاں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ باہر کے علاقوں سے لا کر جمع کیا گیا ہے۔ اس بات پر اندازہ کرو کہ میں ان علاقوں سے کس حد تک واقف ہوں۔ یقیناً۔ اوہ، کیسی انوکھی اطلاع ہے، لیکن اس سے بھی دلچسپ اس بوڑھے ابوالہوس کی کہانی ہے۔ بوڑھے کی کیا کہانی ہے؟ اسے پورا کرو۔ اس کا کیا حشر ہوا؟ کیا اس غار میں تمہارے سوا کوئی اور بھی جاندار موجود ہے، یا پھر وہ کسی اور جگہ اپنی طویل نیند پوری کر رہا ہے، یا؟ پروفیسر خاموش ہو گیا۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ ان غاروں میں خاصا وقت گزر جانے کے بعد میں نے ان کا مکمل جائزہ لیا اور پھر بوڑھے کی خبر لینے چل پڑا۔ ڈھلانوں کی خوفناک چڑھائی میرے راستے روکتی رہی، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اوپر پہنچ گیا۔ بوڑھے کی قبر پر نصب شدہ نشان برف کی تہوں میں ڈھک گیا تھا، اور اگر میں کچھ اور وقت گزار لیتا تو شاید بوڑھے کو دوبارہ نہ تلاش کر پاتا۔ بہرحال میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ برف کی موٹی تہ کو کھودنے میں بھی کافی وقت لگا۔ تب مجھے بوڑھے کا جسم نظر آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے اسے نکال لیا تو پروفیسر، میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم نے کچھ اور توانائی حاصل کر لی ہے۔ میں نے اس کے جسم کی حرارت کا اندازہ کیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی خوشگوار نیند تھی بوتی کا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ کیا تم میری جسمانی حیثیت میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، تم پہلے سے توانا محسوس ہو رہے ہو۔
तुम्हारा जिस्म तवानाई जज्ब कर रहा है। तब बूढ़ा खुशी से मुझसे लिपट गया। उसकी सुर्ख आंखों में बेपनाह खुशियां करवटें बदल रही थीं और प्रोफेसर, उसके सफ़ेद बाल सियाह होते जा रहे थे। उसकी पतली पतली टांगों पर गोश्त की तहें चढ़ रही थीं। बूढ़े की इस कैफियत से मैं भी खुश था। मैं उसके एहसानात का सिला देने के लिए तैयार था। बस अब आखिरी तजुर्बा बाकी था और मुमकिन है जब वो आखिरी तजुर्बे से गुजरे तो उसकी जगह एक कवी हैकल जवान खड़ा हो, जिसका रंग सोने की तरह चमकदार हो और जिसके जिस्म की तवानाई बेपनाह हो। हम आखिरी तजुर्बा अपनी ज़मीन पर चलकर करेंगे, आशुशा ने कहा और मैं तैयार हो गया। चुनांचे हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। आशुशा की चाल अब जवानों की सी थी। रास्ते में उसने कई बार मुझसे उसका इजहार किया। मेरे जिस्म की कुव्वत बेपनाह बढ़ गई है पुतिका। मुझे यकीन हो गया है कि मैं दायमी जवानी हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा और फिर अजीम बोतिका, मेरे मुक़द्दस दोस्त, मेरे मोहसिन, हम दोनों मिलकर सदियों का सफ़र करेंगे। तुम्हें अपना हमसफ़र पाकर मुझे बेपनाह खुशी होगी मुदब्बिर। बिलाशुबा हम दोनों मिलकर दुनिया के बदलते हुए रंग देखेंगे और अपनी उन पेशन गोइयों को आजमाएंगे जो हमने इसके बारे में की हैं। मैंने जवाब दिया और आशुशा जवानी के ख्वाब आंखों में बसाए मेरे साथ बस्ती वापस आ गया। उसके खादिम उसके मुंतज़िर थे। आशुशा को करार नहीं था। उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर एक वीरान गार में लकड़ियों का ढेर जमा कराना शुरू कर दिया और फिर मखसूस दवाओं के ज़रिए उस ढेर को आग लगा दी गई। पूरे एक हफ्ते तक ये आग सुलगती रही। पहाड़ गर्म हो गए, चट्टानें चटकने लगी और जब एक खौफनाक आतिशकदा तैयार हो गया तो हम किसी और को साथ लिए बगैर आतिशकदे के नज़दीक पहुंच गए। दूर दूर तक ज़मीन तप कर सुर्ख हो गई थी। खौफनाक आग की तपिश ने मीलों दूर के इलाके को जहन्नमज़ार बना दिया था। उस जहन्नमज़ार पर नंगे पांव चलते हुए आशुशा ने कहा, इसकी हरारत किस कदर लतीफ़ है बोतिका। मैं दूर से आग के गार को देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिल में खौफ क्यों पैदा हो रहा है? क्या तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है? मैंने पूछा। हाँ, सिर्फ इस कदर कि मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ कि आग शायद समंदर और बर्फ़ की तरह मेहरबान ना हो। लेकिन मेरे इन अल्फाज से तुम ये ना समझना कि मैं जवानी हासिल करने के ख्याल को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हम आतिशकदे की तरफ बढ़ते गए। आशुशा अब बिल्कुल खामोश हो गया था। पत्थरों की तपिश से ज़मीन पिघलती हुई महसूस हो रही थी। तब मैंने आशुशा से कहा, मैं आग के समंदर में दाखिल होकर वापस आता हूँ आशुशा, ताकि तू देख ले कि आग ज़िंदगी को किस तरह जिला बख्शती है। मैं भी तेरे साथ चलूँगा बोतिका, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। आशुशा ने न जाने किस जज्बे के तहत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। इंतज़ार कर आशुशा, मैं खुद को काबू में नहीं रख सकता। मैं ताज़ा दम हो जाऊँ, उसके बाद मैं तुझे ले जाऊँगा। मैंने कहा कि आशुशा खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरने लगा और मैं उससे हाथ छुड़ाकर आग के जहन्नमज़ार में दाखिल हो गया। मेरे जिस्म के मुसामात आग जज्ब करने लगे। एक लतीफ़ हरारत मेरे रगों पे में सुरायत करने लगी। मेरा जहन जाग उठा, तमाम गर्द छट गई और मैं ताज़ा दम हो गया। मेरी रंगत निखर गई, जिस्म की ताकत और चमक बढ़ गई और मैं उस आतिशकदे के एक कोने से दूसरे कोने तक सैर करने लगा। फिर जब मैं बाहर आया तो आशुशा की बुरी हालत थी। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन मुझे देखकर वो सख्ते में रह गया। आह, तू क्या से क्या बन गया है बोतिका। तू किस कदर हसीन नज़र आ रहा है। आग ने तुझे अपना परतव बख्श दिया है। कितनी मेहरबान है ये आग। बस अब मुझे उससे दूर न रहने दे। बस अब मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता बोतिका। बूढ़े पागल ने एकदम आतिशकदे में छलांग लगा दी। वो मोटे मोटे शोलों में घुस गया और मेरे कानों ने उसकी चीखें सुनी, दिल दहला देने वाली चीखें, और मैं बदहवास हो गया। मैंने आग के गार में छलांग लगा दी। मेरी आंखें रोशन आग में देख रही थीं। तब मैंने एक सियाह कोयले को उछलते देखा। वो इंसानी जिस्म की हैयत रखता था। वो आग की सुर्ख ज़मीन पर बार बार उछल रहा था और नीचे गिर रहा था। अब उसकी चीखें बंद हो गई थीं। मेरे पहुंचने तक वो 2-3 बार उछला, फिर वो भी आग की तरह सुर्ख हो गया। जलने के बाद उसने आग जज्ब कर ली थी। हाँ, ये आशुशा ही था, जवानी का तलबगार और बूढ़ा मुदब्बिर। आग ने उसे खुद पर बरतरी हासिल नहीं करने दी थी, वो उस पर छा गई थी। मैंने उस रोशन कोयले को उठा लिया और वो टूटकर मेरे हाथ से नीचे गिर गया।
چند ساعت کے بعد ننھی ننھی چنگاریوں میں بدل گیا۔ اب آشوشا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کی موت میرے لیے سانحہ عظیم تھی۔ میں نے اس کے لیے خلوص دل سے سوچا تھا۔ میں نے اسے صدیوں کے لیے منتخب کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں تنہا صدیوں کا سفر نہیں کروں گا۔ میرا ایک ساتھی ہوگا، میرا ایک دوست ہوگا جو میرا ہم پلہ ہوگا۔ بلا شبہ وہ میرا استاد تھا۔ اس نے بہت سے علوم مجھے سکھائے تھے اور اس دنیا میں میرے لیے بے شمار دلچسپیاں فراہم کر دی تھیں، لیکن خود وہ ان خوشیوں میں شریک نہ ہو سکا۔ وہ جوانی حاصل کرنے کی آرزو میں فنا ہو گیا تھا۔ اگر وہ بڑھاپے پر ہی قناعت کرتا پروفیسر، تو شاید ایک طویل زندگی حاصل کر لیتا، لیکن یہ صدیوں کی کہانی ہے۔ انسان کی ہوس آج کی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سے کچھ چاہتا ہے، جو ملتا ہے اس پر بس نہیں کرتا۔ اسے تمام تعیشات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لفظ قناعت کو ایک اخلاقی حیثیت دیتے ہیں، لیکن اگر خود کا تجزیہ کریں پروفیسر، تو زندگی کی آخری سانس کو بھی قرار نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ جو وہ ہوتا ہے، وہ سارے جہاں کو خود میں سمیٹ لینے کا آرزومند ہوتا ہے۔ میں انسان کی اس طلب کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکا، البتہ اس کے بارے میں سوچا ضرور ہے۔ کاش بوڑھا آشوشا جو تھا وہی رہنا چاہتا۔ سمندر نے اسے تعاون کیا تھا کیونکہ نرم مزاج اور مہربان ہے۔ برف کی شدت کو بھی اس کے مخنی جسم نے برداشت کر لیا تھا اور برف نے اپنی توانائی اسے بخش دی تھی۔ لیکن آگ، وہ فطرتاً تیز ہے، وہ کسی سے مسخر نہیں ہوتی۔ طاقت سے اسے دبا دو، لیکن جب ابھرے گی بھرپور ہوگی۔ میری بات اور تھی، میں نے کسی چیز کی طلب نہیں کی تھی، میں تو وقت کی پیداوار تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس نے جنم دیا، کون میرا باپ تھا، کون میری ماں تھی۔ یقین کرو پروفیسر، میں نے صدیاں گزاری ہے تحقیق و تجسس سے۔ میں نے ادوار کا گہرا تجزیہ کیا ہے، میں نے فطرت کا گہرا مطالعہ کیا ہے، لیکن میں کتنا بے حقیقت انسان ہوں کہ خود اپنے بارے میں آج تک کچھ نہیں جان سکا۔ مجھے نہیں معلوم پروفیسر کہ میں کیا ہوں۔ میں خود اپنی کھوج میں ہوں، اور جس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کیا ہوں، وہ دن شاید میرا آخری دن ہو۔ میں بھی اس دنیا سے بود و باش اٹھا لوں اور شاید ان نئے جہانوں میں چلا جاؤں جہاں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پروفیسر اور اس کی دونوں لڑکیاں حسب معمول اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہوں میں غار میں سلگتا ہوا خوفناک الاؤ تھا، جس میں آشوشا کے جلے ہوئے جسم کی چنگاریاں راکھ بن چکی تھیں۔ وہ اس کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ انسانی پیکر میں وہ کیا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی خواہشات، اس کی فطرت بالکل انسانوں کی طرح ہے، لیکن بذات خود وہ کیا ہے؟ اور جب اس کی خاموشی طویل ہو گئی تو فروزان سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور وہ چونک پڑا۔ اس نے اسی اجنبی انداز میں ان تینوں کو دیکھا جو کبھی کبھی اس پر طاری ہو جاتا تھا، جیسے وہ ماحول سے بے خبر ہو گیا ہو۔ اسے کچھ یاد نہ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کی رونق لوٹ آئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے یقین ہے میرے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملے گا۔ کس کے پاس یہ جواب ہے؟ روحانیت کا دور گزر چکا پروفیسر، مذاہب کی تشکیل کا دور گزر چکا، ورنہ میں کسی مذہبی رہنما سے پوچھتا کہ میں کیا ہوں، ممکن ہے قومیں تخلیق کرنے والے مجھے میرے سوال کا جواب دیتے۔ میں نے بڑی غلطی کی، لیکن اب تو افسوس کا وقت گزر چکا ہے۔ ادوار گزرتے رہیں گے، میں ان کی کہانیاں سنتا رہوں گا، نئی کہانیاں تخلیق ہوں گی اور میں ان میں شامل ہوں گا، لیکن میں خود بھی اپنی کہانی کبھی نہ جان سکوں گا۔ اس نے گردن جھٹکی اور پھر اس کی مسکراہٹ جاندار ہو گئی۔ میں پھر الجھ گیا۔ ظاہر ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی، تو پھر میں اس میں کیوں الجھوں؟ تو تم اس کے بعد کی کہانی سنو۔ میں آشوشا کی راکھ سمیٹ نہ سکا۔ تمہیں میری پوری زندگی کا علم ہو چکا ہے، تم نے میرے بارے میں بخوبی جان لیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ادوار میرے سامنے بنے بگڑے، سلطنتیں تباہ ہوئیں، انسان برباد ہوئے، لاکھوں ملے، لاکھوں بچھڑ گئے، لیکن آشوشا کی یہ جدائی مجھے بہت شاخ گزری تھی۔ میں اس کی راکھ کو یوں ہی چھوڑ کر آگ کے غار سے نکل آیا، اداس سا، بددل سا۔ میں نے سوچا آشوشا کی طلب بھی غلط تھی۔ جڑی بوٹیوں نے اسے طویل زندگی دے دی تھی، لیکن وہ مٹی کا انسان تھا اور مٹی کی حدود مقرر ہیں۔
حدود سے پرواز کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ میں آشوشا کی غار کی طرف چل پڑا۔ پورا غار جوں کا توں تھا۔ آشوشا کی عجائبات زندہ تھے، لیکن آشوشا ختم ہو چکا تھا۔ بستی والوں کو اس کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ انہیں بتا کر ملے گا بھی کیا؟ اور اب وہ آشوشا کے محتاج نہیں تھے۔ اب انہیں بوتیکا کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ترقی کے دور میں داخل ہو گئے تھے۔ انہیں زندگی گزارنا آ گئی تھی۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، پھر میں کیوں ان پر مسلط رہوں؟ سچ مچ پروفیسر، تو آشوشا کی موت نے میرے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس سے پہلے میں اتنا بددل کبھی نہیں ہوا تھا۔ کمٹالی والے آج بھی بوتیکا کی اتنی ہی عزت کرتے تھے۔ وہ آج بھی اس پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ احسان فراموش نہ تھے۔ بستی کی کنواریاں آج بھی بوتیکا کے آتشی بدن کی حرارت اپنے کنوارے جسموں میں جذب کرنے کو تیار تھیں، لیکن اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ایک انوکھی سی بیزاری میرے ذہن پر طاری ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کسی نئی جگہ، کسی نئے جہان میں۔ کئی دن تک میں ان غاروں میں پڑا سوتا رہا۔ آشوشا کی محنت کو میں اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ذہن کو نئے نئے راستے دیے تھے، میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تب میں نے اس جگہ کو یاد کیا جہاں میں آشوشا کو برف میں دفنانے کے بعد گیا تھا، اور میرے ذہن نے ایک نئے خیال کو جنم دیا۔ کیوں نہ میں آشوشا کے بخشے ہوئے علوم کو جلا دوں؟ کیوں نہ میں ادوار کے بارے میں نئی نئی باتیں معلوم کروں؟ اور پروفیسر، یہ خیال میرے ذہن میں پختہ ہو گیا۔ میں نے آشوشا کی دولت جمع کی، جڑی بوٹیاں اور دوسری بہت سی چیزیں جو میرے کام آ سکتی تھیں۔ میں ان غاروں میں ایک انوکھی دنیا تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہتر مشغلہ ہوگا، میں نے سوچا۔ اس طرح میں زندگی کی یکسانیت سے بھی نجات پا سکوں۔ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ تب پروفیسر، میں نے دن رات کی محنت سے اپنے لیے ایک گاڑی تیار کی جو میری چیزوں کو بار سکے۔ اس گاڑی کے لیے میں نے بستی سے 4 گھوڑے حاصل کیے، اور ایک رات میں ان تمام چیزوں کو بار کر کے چل پڑا۔ میرا رخ برف کے انہی میدانوں کی طرف تھا۔ اب یہی میرا اثاثہ تھا جس کی میں پوری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ طویل سفر بے پناہ دشواریاں رکھتا تھا۔ جاندار گھوڑے بہت کم فاصلے تک ساتھ دے سکے، ایک ایک کر کے چاروں مر گئے۔ تب ان کا فرض میں نے سنبھال لیا، اور بالآخر میں اپنے اثاثے کو بحفاظت یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں آشوشا سے زیادہ ذہین تھا پروفیسر۔ آشوشا کے غار ان غاروں کے مقابلے میں 0 سے بھی کم حیثیت رکھتے تھے۔ میں نے شدید محنت سے ان غاروں کو صاف ستھرا کیا، اپنی اساس یہاں سجائی، اور یہ کام بہت دلچسپ ہوا۔ مجھے انسانوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ برف کے خطرناک ڈھلوانوں کے اس طرف کی دنیا میری اپنی دنیا تھی۔ میں یہاں صرف اپنے نقوش قائم کرنا چاہتا تھا، اور میں دن رات دگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے اپنی کل زندگی کی داستان قلم بند کی، آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنایا، اور نہ جانے کب تک میں ان کاموں میں مصروف رہا۔ غاروں کی چھت میری آبزرویٹری تھی، جہاں سے میں ستاروں کی چال کا مطالعہ کرتا۔ یہ ستارے میرے دوست تھے، یہ مجھے ماضی، حال اور مستقبل کی کہانیاں سناتے۔ مستقبل میرے لیے بہت دلکش تھا، لیکن میں نے اپنی معلومات ستاروں تک ہی محدود نہ رکھی۔ یہاں رہ کر میں نے سورج کا مطالعہ کیا۔ سورج جو کائنات کے سربستہ رازوں کا منبع تھا، میں نے اس کی کرنوں کو اپنایا، اور یہ کرنیں بھی میری دوست بن گئیں۔ میں اپنے ان دوستوں میں مگن تھا، اس کے ساتھ ساتھ میرے تجربات بھی جاری تھے۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، شاید کئی صدیاں۔ تب میں نے اس غار کو اس شکل میں ترتیب دیا پروفیسر، جو تمہارے سامنے ہے۔ آشوشا کا غم میرے سینے سے مٹ چکا تھا۔ میری زندگی میں رہبانیت آ گئی تھی، میرے سوچنے کا انداز بدل گیا تھا۔ میں دنیا کے تمام علوم اس غار میں جمع کر لینا چاہتا تھا۔ میں کوزے میں دریا سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک رات جب میں اختر شناسی کر رہا تھا، میرے ذہن میں کہولت تھی۔ مجھے اچانک ماحول سے بیزاری کا احساس ہوا۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ عورت۔ لیکن میرے اعضاء نے میرے اس خیال کو رد کر دیا، اور بہت دیر کے بعد میں نے سوچا، میں سونا چاہتا ہوں۔ جاگنے کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ اب مجھے ایک طویل نیند کی ضرورت تھی۔ ہاں، اب مجھے سونا چاہیے۔
میں نے سوچا، لیکن میں جانتا تھا کہ نیند عارضی ہوتی ہے۔ ایک روز مجھے پھر جاگنا ہے۔ میں جاگنے کے لیے وقت کا تعین ضرور کر لینا چاہتا تھا۔ انسانی زندگی کے جو روپ میں نے دیکھے تھے وہ یکساں تھے، صرف تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ادوار میرے سامنے آئے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر افراد کے ہر گروہ میں ایک منفرد حیثیت کا حامل رہا تھا۔ ہر دور میں میری پوجا کی گئی تھی، کوئی میرا مقابل نہیں تھا۔ میں سب سے ارفع و اعلیٰ تھا، لیکن یہ میری طلب نہیں تھی۔ میں اقتدار اور پوجا کا خواہش مند نہیں تھا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا پروفیسر کہ اس وقت تک جو لوگ میرے سامنے آئے تھے وہ مجھ سے کمتر تھے۔ میں ہر طرح ان پر فوقیت رکھتا تھا، بذات خود وہ کچھ نہ تھے، اس لیے میں نے ان کے لیے تگودو بھی کی۔ یوں سمجھو پروفیسر کہ میں جس کے ساتھ ہوتا کامیابی اور کامرانی اس کے ہم قدم ہوتی، لیکن یہ میری خواہش نہیں تھی، بس حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ کچھ ایسا ماحول پیش آتا کہ میں ان کے لیے کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ بہت سے قبیلوں کو میری وجہ سے سرفرازی ملی تھی۔ اب کیا میں تاآس کی جھوٹی خدائی چلنے دیتا؟ کیا میں اگناس جیسے نفیس انسان کو تاآس کے ظلم کا شکار ہونے دیتا؟ لیکن پروفیسر یوں سمجھو کہ آشوشا نے مجھے تحصیل علم کے جس راستے پر لگایا تھا اس نے میرے اندر ایک انوکھی خود غرضی پیدا کر دی۔ میں نے صرف اپنے لیے جینے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ادوار میں صرف ایک تماشائی کی حیثیت اختیار کر لینا چاہیے۔ میں خود کسی کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑاؤں؟ مجھے تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت کے دھارے کے ساتھ انسان کی سوچ کون کون سے روپ بدلتی ہے، دنیا کس انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ میں کسی کے معاملے میں مداخلت کیوں کروں؟ مجھے تو صرف ایک محقق ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنی دلچسپی کے لیے جس اقدام کی ضرورت پیش آئے اس سے گریز بھی حماقت ہے۔ ہر دور میں صرف اپنا کام کرو، اپنے لیے جیو، دنیا کا تماشا دیکھو۔ میں نہیں کہہ سکتا پروفیسر کہ میری یہ سوچ درست ہے یا غلط، لیکن اس کے بعد میں کامیابی سے اس پر عمل پیرا ہوں۔ یعنی میں نے دوسروں کے درد سمیٹنا بند کر دیے۔ ہاں، کسی ماحول پر اپنی ذات ضم کرنے کے لیے اگر کبھی ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے اس سے دریغ نہیں کیا۔ اور تم جانتے ہو پروفیسر کہ کسی معاملے میں کامیابی حاصل کر لینا میرے لیے کون سی بڑی بات تھی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد میں دلچسپ ترین واقعات کا ایک سمندر جو رواں دواں رہا، اور میں اس سمندر کی ایک ایک موج سے لطف حاصل کرتا رہا۔ میرے سامنے بڑے بڑے جابروں کے دور گزرے۔ میں نے بڑے بڑے محیر العقول کارنامے دیکھے جو در حقیقت میری سمجھ میں نہیں آ سکے تھے۔ میں نے ان پر تحقیق کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض معاملات میں مجھے اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کرنا پڑا۔ بہرحال میں اپنی طویل نیند کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ میں نے ضروری انتظامات کیے، اور یہ انتظامات ان انتظامات سے مختلف نہیں تھے پروفیسر جو تم نے یہاں آنے کے بعد دیکھے۔ تب میں ریت کے پگھلے ہوئے جس سے ڈھلے ہوئے اس تابوت میں لیٹ گیا۔ میرے جسم کی حفاظت کے لیے جو ہر حیات کے قطرے مجھ پر رقصاں تھے، میں نے اپنے جاگنے کے لیے ایک دور کا تعین کر لیا تھا۔ ہاں، میرے دوست ستاروں نے مجھے بتایا کہ وہ دور تہذیب کا دور کہلائے گا۔ اس دور کا انسان مہذب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ دور ایجادات کا دور ہوگا۔ انسان اپنی سہولتوں کے بہت سے سامان کرے گا اور دنیا کا رنگ بدلتا چلا جائے گا۔ میں تہذیب کے اس دلچسپ دور میں آنکھ کھولنے کی خواہش لے کر گہری نیند سو گیا، گہری اور طویل نیند۔ اور دن گزرتے رہے، ماہ گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، صدیاں گزرتی رہیں۔ موسم بدل گئے، جغرافیے بدل گئے، حالات بدل گئے، یہاں تک کہ میرے جسم پر ہونے والی جوہر حیات کی بارش رک گئی۔ میرے اعضاء میں اینٹھن اٹھنے لگی۔ تب میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور آنکھ کھول دی۔ میں جاگ گیا۔ ایک سوئے ہوئے مسافر کی طرح میری آنکھ کھلی۔ منزل کا خیال آیا اور میں کہولت کی انگڑائیاں لیتا ہوا تابوت سے نکل آیا۔ میرا جسم بے رنگ ہو رہا تھا، میرے اعضاء میں تھکن تھی۔ جوہر حیات نے مجھے تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ برف کی سردی نے میری حیثیت میں تبدیلی نہیں ہونے دی تھی، لیکن میں شدت سے غسل آتش کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ تب میں نے غار سے باہر نکل کر دیکھا۔ دنیا ضرور بدل گئی تھی، لیکن برف کا یہ ویرانہ انسانی قدموں سے دور تھا۔ تہذیب کے دور کے انسان نے اب اس قدر ترقی بھی نہیں کی تھی کہ وہ ان ناقابل عبور ویرانیوں کو مسخر کر لے۔ باہر کی فضا جوں کی توں تھی، حالات جوں کے توں تھے،
ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ کہیں میں وقت سے پہلے تو نہیں جاگ اٹھا۔ کیا واقعی صدیاں گزر گئیں؟ کیا واقعی وہ دور آ گیا جس کا تعین کر کے میں سویا تھا؟ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کا تجزیہ تو ان ویرانوں سے نکل کر ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے قبل مجھے اپنی جسمانی غذا کا انتظام کرنا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے تیز آگ کا انتظام کیا، ایسی آگ جو میرے ایک ایک عضو سے تھکن نچوڑ دے۔ میں نے اس کے لیے پتھروں کے ایک غار کا انتخاب کیا اور پھر اس غار میں آگ روشن کر دی، ایک خوفناک آگ جو پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ آگ بھڑکتی رہی، اور جب غار کا رنگ سرخ ہو گیا، پتھروں سے سرخ پسینہ بہنے لگا، تو میں اپنی روحانی اور جسمانی غذا حاصل کرنے کے لیے اندر داخل ہو گیا۔ پروفیسر، آگ میری زندگی کو جلا بخشتی ہے۔ آگ مجھے ایسا سکون دیتی ہے جس کو الفاظ میں لانا ممکن نہیں۔